لا نسوي خطوبه نسوي زواج. انا جاد محمد انا لي انت بابا هو متزوج اول طلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آج ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی ٹھنڈ آ گئی، کیونکہ آج سے 1 سال پہلے جب یہاں پہ ہم پیر امجد حسین کی دعوت پہ آئے تھے، باربیکیو کھایا تھا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک طرف آصف جمال جو تھے وہ کیا بات ہے جو دھڑا دھڑ بنا رہے تھے کباب وغیرہ، اور اس طرف کھانے میں ماشاءاللہ طاہر بشیر صاحب تھے. جو سر آج کیسا لگا آپ کو؟ آج بڑا اچھا پروگرام تھا طارق بھائی. یہ پروگرام ایکچولی تھوڑا لارج اسکیل پہ تھا، لیکن جو پاکستان میں تھوڑا مطلب تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، اس وجہ سے ہم نے پروگرام کو جو ہے وہ تھوڑا شارٹن کیا، تھوڑی ایکسکیوزز کیے ہم نے کمیونٹی میں. ایون امبیسی سے بھی آنا تھا امبیسی صاحب نے، تو اس پروگرام کو صرف جو اتفاق ویلفیئر سوسائٹی کے کارکنان ہیں ان تک محدود کیا، کیونکہ سارے بہت ڈس اپوائنٹڈ تھے جو حالات ہیں. تو بڑا ویسے مزہ آیا، سب دوست سب کافی ٹائم بعد ملے، ہم کافی عرصے سے پلان کر رہے تھے، تو آج سب دوست مل بیٹھے، اور آپ کا آنا جو ہے وہ اس میں اور چار چاند لگے، تو بڑا مزہ آیا. موسم بھی بڑا اچھا ہے، اس کے بعد پھر یہ باربیکیو گرل وغیرہ چل رہی تھی ماشاءاللہ. دیکھیں جی یہ سجا ہوا خوبصورت ہے ماشاءاللہ، اچھا لگ رہا ہے. اور اس وقت کافی دوست جا چکے ہیں اپنے گھر، کیونکہ ورکنگ ڈے بھی ہے. بہرحال یہ ہے کہ مل بیٹھنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور ہمیں اچھا لگتا ہے، اور آپ تو خاص موقع پہ آپ ہمیشہ بڑھ چڑھ کے رہتے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا ہے پاکستان کے حالات، یہ چیزیں ہر چیز کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ بھی ہمارے جو دوست ہیں ہم چاہتے ہیں کہ چلو کوئی اچھی خبریں اچھا لگے. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسا وقت آئے گا جب حالات بہتر کی طرف جائیں گے. ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے، پازیٹیوٹی جو ہے وہ اس کو پھیلانا ہے، اور جو ویژن تھا خان صاحب کا کہ اس ملک کی جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر برابری کا ایک مقام ملے، وہ اس کو ہم نے اور گھبرانا نہیں، اور اس ویژن پہ لے کے پازیٹیوٹی، کسی کے ساتھ آرگومنٹ کرنے، کسی دوسری جماعت کے ساتھ آرگومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہے، پاکستان کے لیے جو اپنا کردار ہے پازیٹیو ادا کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے. مطلب سارے ادارے ہمارے ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ سوسائٹی میں پھیلے. بہت زیادہ ڈسپیرٹی ہوئی ہے لوگوں میں، بددلی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے. انشاءاللہ حالات جو ہیں بہتر ہوں گے انشاءاللہ. پاکستان میں تو آپ نے دیکھا ناظرین، پاکستان میں تو بہت ٹھنڈ، اتنی ٹھنڈ کہ میرے خیال ہے پورا آپ پشاور سے لے کراچی تک جائیں تو ٹھنڈی ٹھنڈ تھی. یہاں کیا وجہ ہے کہ یہاں موسم کیوں نہیں چینج ہوا؟ ٹھنڈ تھی وہ نہیں آئی. اس دفعہ حیران کن طور پہ کویت میں بالکل بھی جو ہے وہ موسم اس طریقے سے تبدیل نہیں ہوا. ابھی ہم جنوری جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن موسم جو ہے ابھی تک گرمی ہے. یہ بھی ہم ڈیزرٹ میں بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ آگ جلائی ہوئی ہے. ادروائز یہاں پہ بالکل بھی آپ کوئی ونٹر جو وہ ہے وہ ڈریسز وغیرہ کوئی نہیں پہن رہے، جیکٹس میں کوئی عجیب مطلب اس دفعہ یہ جو صورتحال ہے موسم. کل سے حالہ فبرایر کا آغاز ہو جائے گا اور مختلف تقریبات بھی ہوں گی. کمنٹس لیں حال میں تو بہرحال ہے کہ وہ بھی ہماری پاکستانی کمیونٹی بھی، کیونکہ کویت ہمارا وطن ثانی ہے، تو حالہ فبرایر کے حوالے سے بھی ہے کوئی پلان ایسا آپ لوگوں کا کہ مل بیٹھ کے ایسا پروگرام کریں گے؟ جی ضرور. ہم جو ہے وہ ویکلی اکٹھے ہوتے ہیں دوست، لیکن انشاءاللہ کویت جو ہے ہمارا سیکنڈ ہوم ہے، اور یہ حالہ فبرایر جو شروع ہو رہا ہے اس میں بھی ہم سیلیبریشن جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے اور آرگنائز بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ پیر صاحب جو ہے ان کی جو ہے جی بالکل، پیر صاحب ادھر آ جائیں. ادھر آئیں. اچھا تو ابھی عتیق بھائی کے کچھ کمنٹس لیں آپ. ہاں عتیق بھائی کیا کہیں گے آج کے اس باربیکیو ایونٹ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ آج کی جو محفل تھی، آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ اس کی یہ سگنیفیکنس تھی کہ پیر صاحب ہر سال
ایک پروگرام ترتیب دیتے ہیں جس میں کمیونٹی کے تمام جو لیڈرز ہوتے ہیں، کمیونٹی کے ایگزیکٹوز ہوتے ہیں، وہ امبیسی کے لوگ ہوتے ہیں اور ہماری جو پارٹی کے لوگ ہیں اس کی ایک گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے۔ وہ اس پارٹی کی اس نشست کی نوعیت وہی تھی، لیکن جو پاکستان میں کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اس کو محدود کر دیا گیا، تو اس لیے اس کو محدود لیول پہ ہم نے آرگنائز کیا جس میں سب لوگ محدود انداز میں شریک ہوئے۔ تو یہ ضیافت تھی انصاف ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے سب دوستوں کو، جس میں باقی آپ نے انجوائے کیا، باربیکیو بھی تھا۔ باربیکیو تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک سوغات ہوتی ہے، یہ کسی بھی خیمے میں جو گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے اس کی جو ایک چارم ہوتا ہے، اس کی جو ایک سوغات ہوتی ہے، باقی کھانوں کے ساتھ باربیکیو نہ ہو تو وہ پھر ایک محفل بھی اور اس کا لطف بھی دوبالا نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی، تو ہمارے دوستوں نے اس کو آرگنائز کیا اچھے طریقے سے، آپ نے انجوائے کیا۔ ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے اس محفل کو انجوائے کیا۔ جی زاہد بٹ صاحب کیا کہیں گے آج کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچولی جیسے عتیق بھائی نے کہا کہ بھئی یہ پروگرام جو تھا وہ ساری کمیونٹی کے لیے پی صاحب نے کیا تھا، لیکن ہمارے ہاں وہ جو سیڈ ایونٹ ہوا ہے تو اس سے ہم بھی غمگین ہیں، ہمیں بہت دکھ ہے کہ بھئی یہ کیوں ہوا ہے، لیکن پھر اللہ کی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں کہ آسان تم اقرأ شیئن ہوا خیر اللہ کو، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے یہ بھی خیر کی کوئی خبر لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جس چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے یہ ہمارے بھی تو اتنا نہیں ہے کہ ہمارے لیے خیر ہی ہو، پارٹی کے لیے خیر ہو۔ تو انشاءاللہ اگلے دن جو بھی الیکشن آ رہے ہیں 1 فروری کو، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کمیونٹی سے کہ بھئی وہ سارے لوگ اپنے گھروں میں لوگوں کو فون کریں کہ بھئی وہ پورا جو ہے نا اس میں شمولیت کریں اور جا کے ووٹ دیں، اور یہ ووٹ جو ہے وہ امانت ہے قوم کی، اور وہ ووٹ سے وہ یعنی کامیاب کریں پی ٹی آئی کو انشاءاللہ باذن اللہ۔ سر آج کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو وہ میڈیا کہ آپ لوگوں نے ماشاء اللہ اتنی اچھی کوریج کی اور کر رہے ہیں پروگرام کی۔ تو بیسیکلی تو یعنی کہ پروگرام ہم نے مینیج کیا تھا بڑے اچھے اور طریقے سے پلان کیا ہوا تھا کہ ساری کمیونٹی اس کے اندر شریک ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی یعنی کہ جب دوپہر کو کچھ یعنی کہ افسردہ خبریں ملی ہم لوگوں کو، تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں تھوڑا ایسے جو ہے نا کچھ بڑے یعنی کہ کہہ لیں کہ تھوڑا وائنڈ اپ کرنا پڑا پروگرام کو۔ اور بہرحال اب سارے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہی سارا کچھ، تو الحمدللہ سب ساتھیوں نے بڑا اچھے طریقے سے اسے مینیج کیا۔ اور ہر سال کے سال جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پردیس کے اندر ایک ہی مل بیٹھنے کے ایک بہانے ہوتے ہیں، تو سال کے سال یعنی کہ پیر صاحب ہم سب مل کے یعنی کہ ایک ایسا ایونٹ کرتے ہیں کہ جس کے اندر پوری کمیونٹی جو ہے وہ بیٹھ کے اپنے کو تھوڑا مطلب انجوائے کرے۔ تو لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا پھر ہم نے اس کی کوئی پروگرام کی ساخت جو ہے وہ چینج کرنی پڑی ہم لوگوں کو۔ تو الحمدللہ اب بھی یعنی کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے حالات بہتر کرے، اور ہمیں پورا بھروسہ ہے اپنے اداروں پر، اپنی عدلیہ پر کہ انشاءاللہ ہر ممکن انصاف ملے ہر بندے کو، اور جو قصوروار ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے۔ تو 8 فروری کے یعنی کہ دن میں میرا خیال 8 فروری کی تاریخ میں کچھ دن باقی نہیں رہے، تو بھرپور طریقے سے عوام باہر نکلے اور اپنے اظہار رائے کرے ووٹ کی صورت میں، اور انشاءاللہ فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ شہزاد الرحمان بٹ صاحب آج کے حوالے سے آپ کچھ کہیں گے؟ ویڈیو کنٹینیو ہے یا جی لائیو اس وقت جا رہا ہے وہ میڈیا پہ، تو آج کے حوالے سے جو پیر امجد حسین صاحب نے جو یہ گیٹ ٹوگیدر کا کیا، وہ ہر سال کرتے ہیں وہ کمیونٹی کے ساتھ، تو آج بھی انہوں نے جو کیا اس کے حوالے سے تھوڑا سا اپنے آپ کے جی ماشاء اللہ بہت بڑی گیدرنگ تھی۔ جی گڈیا والے آج لیٹ ہو گئے ہیں، اور تقریباً کوئی 60-70 کے قریب لوگ تھے جو
आज आए थे इधर जी तो काफ़ी इंजॉय किया विंटर को। आज थोड़ी ठंड भी है और हम सब उन लोगों के शुक्रगुजार हैं जो इतनी दूर से आए और आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने इधर आकर उन्हें बख्शी। तो बाकी मुल्की हालात के लिए हम सब दुआ गो हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला जो भी करे वो बेहतर करे, हमारे मुल्क के लिए अच्छा करिए। बहुत शुक्रिया। जी जी। पीर साहब, बहुत अच्छा लगा, आपने एक अपनी रिवायत बरकरार रखी है आपने, और हर साल की तरह जो है इस साल भी जो है आपने दोस्तों को नहीं भूले आप, और रिवायत आपने बरकरार रखी है। तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, और इस हवाले से आपसे कुछ तासुरात लेंगे प्लीज़ आज के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि वो एक मशहूर मक़ूला है कि जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो पूरी कायनात जो है वो काम करने में, अच्छा काम करने में आपका साथ देती है, और पूरी कायनात जो है उसमें अपना हिस्सा डालती है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम ने जो तहैया किया हुआ है कि उन्होंने मुंतखब सही क़यादत लेकर आनी आगे, तो उसके लिए ऐसा निज़ाम अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है, और कुदरत अपने कायनात के ज़रिए से ऐसा निज़ाम वज़ा कर रही है, और ऐसे असबाब पैदा हो रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है फाइनली आखिरकार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, और सही डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं वो इमरान खान की क़यादत में वो बरसर इक़्तिदार आएंगी, और पाकिस्तान के जो मज़लूम और पिसे हुए अवाम हैं उनके जो मसाइल को हल करेगी, और उनको एक पीसफुल और पुरअमन कौम की तरह ज़िंदा रहने का जो है वो निज़ाम देगी। तो इसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है कुवैत में, और इसके तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान हैं, उन्होंने आज फ़ैसला किया कि आज जो है हम इकट्ठे होंगे और आपस में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के में जो इलेक्शन आ रहे हैं, और कम्युनिटी के साथ भी हमने डिस्कस किया, कम्युनिटी के दोस्त भी आए, उनसे भी बात हुई। लेकिन ये ख़ास तौर पे ये जो तकरीब है ये अभी इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी कुवैत के रेफरेंस से है, और इसमें तमाम लोगों ने बहुत भरपूर तरीके से हिस्सा लिया और अपनी अपनी राय पेश की, और फाइनली जो है सबकी मुश्तरका राय यही है, मुत्तफ़िका राय यही है कि अपने वोट का सही तरह इस्तेमाल करना चाहिए और भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में इस वक्त इस दफ़ा जो इलेक्शन होंगे उसमें पाकिस्तानी अवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी, और हमारे जितने अजीज़ रिश्तेदार अकरबा जितने लोग हैं सब जो हैं वो इस चीज़ पे राग़िब हैं कि वो पूरी तरह तन मन धन से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और ये इलेक्शन इंशाअल्लाह वोट के जो कुंजी है उसकी वजह से इसमें फतह हासिल होगी। और इसी सिलसिले में ये तकरीब हुई है जिसमें बहुत मैं तमाम दोस्तों का, भाइयों का बहुत मशकूर हूँ, और वो मीडिया का भी मशकूर हूँ कि आपने भी आके इसमें शमूलियत अख्तियार की और अपना हिस्सा डाला। तो ये मैं समझता हूँ एक जमहूरियत की कामयाबी। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की पीर अमजद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पीर अमजद साहब और मुझ में एक चीज़ बड़ी मुश्तरक है, मैं भी 93 में कुवैत आया था। अच्छा। और पीर अमजद साहब भी उन्हीं दिनों में गालिबन इंसान है, और ये हमारे लिए एक मिसाल है, हमारे लिए एक नमूना है कि इन्होंने हमेशा सब कुछ जोड़ के रखा है। इन्होंने जो मैसेज दिया है वो यही दिया है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करना है, आप लोगों ने आना है, बढ़ चढ़ के आना है, हिस्सा लेना है, और इंशाल्लाह जब टर्न आउट अच्छा होगा तो कामयाबी यकीनी होगी। ये सब आपने देखा कि लोग जो भी हों, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ पैदा तो हो चुकी है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, और मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह बहुत कुछ होगा। पाकिस्तान में भी आपका ज़ाहिर रब्ता होगा, आप शायद पाकिस्तान भी जाएंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि वहाँ जितने फैमिली फ्रेंड दोस्तों को आप मोटिवेट करेंगे। तो किस हद तक आप इंशाल्लाह कब तक आपका जाने का प्रोग्राम है? मैं अभी रिसेंटली आया हूँ वापस, कोई तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं, और उससे पहले भी मैं गया था, तो अभी दोबारा इंशाल्लाह जाएंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों ने, पाकिस्तान के अवाम ने ये तहैया किया हुआ है कि उन्होंने एक मुंतखब क़यादत लेकर आनी है, और दयानतदार मुंतखब क़यादत लेकर आनी है कि जो पूरी सही तरह वोट के इस्तेमाल से, वोट के प्रॉपर इस्तेमाल से जो मुंतखब होगी क़यादत, वो एक ऑनेस्ट क़यादत होगी,
اور اس نے آنا ہے. تو اس لیے موبلائز ہوئی ہے, جتنے بھی ینگ جنریشن موبلائز ہوئی ہے. اور پہلے بھی اس پہ بات ہوئی ہے کہ لاسٹ الیکشن میں تقریباً 2.5 کروڑ لوگوں نے حصہ لیا تھا پورے الیکشن میں. اس دفعہ یہ امید ہے کہ 4 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیں گے. تو یہ تقریباً 1.5 کروڑ جو ہیں زیادہ ووٹ ہیں, اور یہ سب نوجوان ہیں, اس میں میجارٹی نوجوانوں کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک کے نوجوان اپنے ملک کی تقدیر بدلنے کا تہیہ کر لیتے ہیں تو پھر اس ملک کی تقدیر بدلنے سے کوئی طاقت دنیا کی روک نہیں سکتی. اور خاص طور پہ جب ایک بہترین لیڈر ہو اور عوام کا جو بہترین لیڈر وہ ساتھ ہو اور ینگ جنریشن اس کے ساتھ ہو تو پھر ملک کی تقدیر بدلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ الیکشن بہت فیئر ہوں گے اور عوام اپنے بھرپور ووٹ کا استعمال کریں گے, بھرپور طاقت سے کریں گے, اور کامیابی پاکستان کی ہوگی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو. نہیں